وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور عزیز بچوں، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہود و نصارہ لوگوں پر اللہ رب العالمین نے جو فضل کیا ہے اس پر حسد کرتے ہیں؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آل و اولاد کو کتاب و حکمت سے نوازا، وآتیناہم ملکا عظیما، اور عظیم بادشاہت انہیں عطا کی۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے انسانی جسم کو، انسانی باڈی کیسے بنایا ہے کہ انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، اور جب ہم بیماری کا نام لیتے ہیں تو صرف انہی بیماریوں کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں جو بیماری انسان کے جسم کو لائق ہوتی ہے، انسان کی باڈی کو لائق ہوتی ہے۔ حالانکہ حاضرین گرامی، انسان کی باڈی سے زیادہ، انسان کے جسم سے زیادہ انسان کا دل بیمار ہوتا ہے۔ جس طرح انسان کی باڈی بیمار ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا دل بھی بیمار ہوتا ہے، بلکہ انسان کے جسم سے بڑھ کر انسان کا دل بیمار ہوتا ہے۔ اور شریعت اسلام دل کے امراض پر بحث کرتی ہے اور دل کے امراض کا علاج بتاتی ہے، اور دل کو جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ان بیماریوں میں سے ایک عظیم اور بڑی بیماری حسد کی بیماری ہے۔ حسد کی بیماری ہے۔ حسد ایک عظیم مرض ہے، ایک بیماری ہے، اور حاسد ایک پیشنٹ اور بہت بڑا پیشنٹ ہے۔ اور حاضرین گرامی، حسد کیا ہے؟ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد یہ ہے کہ میں کسی کی نعمت کو دیکھ کر اپنے دل میں جلن محسوس کر رہا ہوں، کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کر اپنے دل میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں، کسی کا بزنس اور کاروبار ترقی کر رہا ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کسی کے گھر اچھا رشتہ آ رہا ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، کسی کا بچہ اچھا ترقی کر رہا ہے، اس کے بچے کا ترقی کرنا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ تو حاضرین گرامی، دل میں جلن ہونا، دل میں تکلیف محسوس کرنا، یہ حسد ہے۔ اور حسد کے کئی مراتب ہیں، علماء کرام نے حسد کے مراتب بیان کیے۔ حسد کا ادنا اور چھوٹا مرتبہ یہ ہے کہ انسان کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر اپنے دل میں جلن محسوس کرے۔ کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر اپنے دل میں جلن محسوس کرنا یہ حسد کا چھوٹا درجہ ہے۔ اور اس سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ انسان کسی کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے، دل میں تکلیف محسوس کر رہا ہے، جلن محسوس کر رہا ہے، اور ساتھ میں اس بات کی خواہش کر رہا ہے کہ وہ نعمت اسے چھن جائے اور وہ نعمت مجھے مل جائے۔
اس سے وہ نعمت ختم ہو جائے، اس کی وہ نعمت ختم ہو جائے اور وہ نعمت مجھے مل جائے، یہ حسد کا دوسرا درجہ ہے۔ اور حسد کا اعلیٰ درجہ یہ ہے، اور حسد کی ایک بہت بری صفت یہ ہے، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر اپنے دل میں جلن محسوس کرے، اپنے دل میں تکلیف محسوس کرے، اور اس بات کی خواہش کرے کہ اس کی وہ نعمت چھین جائے، اس سے وہ نعمت ختم ہو جائے، چاہے وہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے، وہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن سامنے والے کی نعمت چھن جانی چاہیے، اس سے وہ نعمت ختم ہو جانی چاہیے۔ یہ حسد کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو حسد کے حاضرین گرامی بہت درجے ہیں، اور انسان اگر کسی کی نعمت کو دیکھ کر اپنے دل میں بات چاہ رہا ہے کہ جس طرح وہ نعمت اس کو ملی ہے اور جس طرح اس نعمت کا اچھا استعمال کر رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اگر وہ نعمت مجھے بھی مل جائے تو میں بھی اسی طرح اس نعمت کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے استعمال کروں گا، تو حاضرین گرامی یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ عربی زبان میں اس کو غبطہ کہا جاتا ہے، اور اردو زبان میں جس کو رشک کہا جاتا ہے، کہ کسی کی نعمت کو میں دیکھتا ہوں اور اس نعمت کا اچھا استعمال کر رہا ہے، میرے دل میں بات آتی ہے کہ وہ نعمت مجھے بھی مل جائے، اس کی نعمت اس کے پاس رہے، ویسی نعمت اللہ مجھے بھی عطا کرے اور میں بھی اس نعمت کو استعمال کر کے اللہ کو خوش کروں گا، تو حاضرین گرامی یہ غبطہ ہے، یہ رشک اور جائز ہے۔ اور پیارے نبی نے فرمایا لا حسد الا فتنتین، دو انسانوں کے بارے میں غبطہ رشک کرنا جائز ہے۔ اس حدیث میں پیارے نبی نے جو فرمایا یہ حسد غبطہ اور رشک ہے۔ اور دو انسان کون ہے؟ ایک کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا وہ انسان جس کو اللہ رب العالمین نے علم سے نوازا، اور اس علم کے ذریعے اللہ رب العالمین کو خوش کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی دین کی خدمت کرتا ہے۔ اور دوسرا انسان وہ جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہو، اور اس دولت کا استعمال اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی غریب مخلوق کی مدد کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو ایسے دو انسان ہیں جن کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا کہ ان دونوں کے بارے میں رشک کرنا جائز ہے، غبطہ جائز ہے۔ حاضرین گرامی، حسد بہت بڑا گناہ ہے، حسد عظیم گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے، کہنے والوں نے کہا اول ذنب عصی اللہ بہ فی السماء واول ذنب عصی اللہ بہ فی الارض الحسد۔ آسمان میں اللہ رب العالمین کی سب سے پہلی جو نافرمانی ہوئی، آسمان میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا، اور اس دنیا میں اس سرزمین میں جو پہلا گناہ ہوا جس کے ذریعے اللہ کو ناراض کیا گیا، وہ یہی حسد ہے۔ اول ذنب عصی اللہ بہ فی السماء واول ذنب عصی اللہ بہ فی الارض، آسمان میں اور اس دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ انجام دیا گیا وہ یہی حسد ہے۔ آسمان میں کیسے؟ جب تمام فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو، تو ابلیس آدم کے سلسلے میں حسد کا شکار ہو گیا، حسد کا مرض ہو گیا، حسد میں مبتلا ہو گیا، اور آدم کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے آسمان میں سب سے پہلے گناہ انجام دیا۔ تو حاضرین گرامی، ابلیس کا یہ عمل حسد کی وجہ سے تھا، اور حسد سب سے پہلا گناہ ہے آسمان میں۔ اور اس دنیا میں آدم علیہ السلام کے پہلے دو بیٹے قابل اور حابل کا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ حابل کو قتل کرنے والا اس کا بھائی قابل نے حابل کو کیوں قتل کیا؟ اس لیے قتل کیا کہ حابل کی قربانی اللہ رب العالمین نے قبول کر لی تھی، اور قابل کی قربانی قبول نہ ہوئی، تو قابل حابل کے بارے میں حسد کا شکار ہو گیا، حسد مبتلا ہو گیا، اور اپنے بھائی کو قتل کر کے اس دنیا میں سب سے پہلا گناہ انجام دیا۔ تو حاضرین گرامی، حسد یہ وہ عظیم گناہ ہے جو آسمان اور زمین میں سب سے پہلے اللہ کی شان میں کیا گیا، اللہ رب العالمین کو ناراض جو کیا گیا وہ یہی گناہ ہے جو آسمان اور زمین میں سب سے پہلے کیا گیا۔ اور حاضرین گرامی، حسد اتنا عظیم گناہ ہے اور اتنی بری صفت ہے کہ جس کے دل میں حسد آ جاتا ہے وہاں سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، جس کے دل میں حسد آ جاتا ہے وہاں سے ایمان نکل جاتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں لا یجتمع فی جوف العبد الایمان والحسد، لا یجتمع فی جوف العبد الایمان والحسد، کسی انسان کے دل میں، اللہ کی کسی بندے کے دل میں دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ پیارے نبی فرماتے ہیں الایمان والحسد، ایمان اور حسد یہ دو آپس میں ایسی چیزیں ہیں کہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کے دل میں حسد نہیں ہوگا، اور جس کے دل میں حسد ہوگا اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ جہاں حسد آئے گا وہاں سے ایمان نکل جائے گا۔ تو حاضرین گرامی، حسد یہ ایمان کے منافی ہے،
اور جس کے دل میں حسد آ جائے گا اس کے دل سے ایمان رخصت ہو جائے گا. اور حسد یہ عظیم بیماری ہے, یہ عظیم گناہ ہے جو ہم سے پچھلی جو امتیں اس دنیا میں تھیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دیا, تباہ و برباد کر دیا, ان قوموں میں جو بری صفات تھی ان صفات میں سے ایک صفت حسد تھی. پیارے نبی فرماتے ہیں دب الیکم داء الامم ممن کان قبلکم, پچھلی امتیں جو ہلاک ہو گئیں ان کی جو بیماریاں تھیں وہ بیماریاں تم میں بھی آ گئی, تم میں بھی پیدا ہو گئی ہیں. وہ کیا ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا الحسد والبغض, ایک دوسرے کے خلاف حسد کرنا اور ایک دوسرے کی نفرت اپنے دل میں پیدا کرنا. یہ دو بیماریاں ہیں جو پچھلی امتوں میں تھیں, جو قوموں کی ہلاک ہو گئی, تباہ ہو گئی, ان کی صفات آج ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں. اور پیارے نبی نے فرمایا یہ حالقہ ہے. حالقہ ہے, حالقہ کس کو کہتے ہیں؟ مون دینے والے کو. انسان بال مونتا ہے تو مون دینے والی چیز کو حالقہ کہتے ہیں. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول حالقہ کا مطلب کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا حالقۃ الدین, حسد وہ عظیم گناہ ہے کہ جس کے دل میں وہ آ جائے گا اس کے دل سے دین نکل جائے گا. یہ دین کو موڑ دینے والا ہے, دین کو جڑ سے نکال دینے والا ہے, دین کو ختم کر دینے والی بیماری ہے حسد. تو حاضرین گرامی, حسد کو ہم نے بہت ہلکا لے لیا ہے, حسد کو بہت معمولی سمجھتے ہیں, حالانکہ حسد ایک عظیم گناہ ہے. اور حسد ایمان کی منافی ہے تو یہودیوں کی علامت ہے, یہودیوں کی پہچان ہے. حسد کرنا یہودیوں کی علامت ہے, کسی بندہ مومن کی امت محمدیہ میں سے کسی کی پہچان ہو نہیں سکتی, یہ یہودیوں کی علامت ہے. اور خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ نساء کی, ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی بری صفت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ انسانوں پر حسد کرتے ہیں, انسانوں پہ حسد کرنے والے یہود و نصارہ ہیں. یہود و نصارہ کی صفت حسد کرنا ہے, کسی بندہ مومن کی صفت نہیں ہو سکتی. اور آپ دیکھیے یہود و نصارہ یہ پچھلے انبیاء کو ماننے والے تھے, یہود موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے, یہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے, اور ان دونوں کو پتا تھا کہ بہت جلد آخری نبی آنے والے ہیں, بہت جلد آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں, انہیں پتا تھا. لیکن انہوں نے پیارے نبی کی مخالفت کی, پیارے نبی کی بات نہیں مانی. کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی کے بارے میں حسد کا شکار ہو گئے, وہ حسد میں مبتلا ہو گئے. اس لیے کہ یہود و نصارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تھے, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے تھا. جب یہود و نصارہ نے دیکھا کہ اسحاق علیہ السلام کا جو خاندان ہمارا خاندان ہے, نبوت اس سے نکل کر اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں چلی گئی, تو انہوں نے حق کا انکار کیا. حالانکہ وہ جانتے تھے کہ محمد سچے نبی ہیں, برحق نبی ہیں, جو دین لائے سچا دین لائے ہیں, لیکن صرف انہوں نے انکار کیا. تو کس لیے؟ اس لیے کہ حسد کا شکار ہو گئے تھے, حسد کا شکار ہو گئے تھے. یہ حسد دین اسلام اور حق کی اتباع کرنے میں بڑی رکاوٹ ہے. جس کے دل میں حسد آ جاتا ہے کبھی وہ حق کی پیروی نہیں کرتا, کبھی حق کی بات وہ مانتا نہیں. اور حاضرین گرامی, حسد اتنی عظیم بیماری ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے اندر حسد پیدا ہو جائے, اس کا وہ حسد اس کی نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے, اس کی نیکیوں کو پوری طرح تباہ و برباد کر دیتا ہے. پیارے نبی کا فرمان ہے الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب, جس طرح آگ لکڑی کو کھا کر خاکستر کر دیتی ہے, تھوڑی دیر میں آگ پوری طرح لکڑی کو پوری طرح مٹا کر رکھ دیتی ہے, اسی طرح یہ حسد انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے, انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. جس کی زندگی میں حسد آ گیا, اس کے بعد سے نیکیوں کا سلسلہ اسے ختم ہو جاتا ہے, نیکیوں سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے, اب وہ گناہوں کے راستے بھی نکل جاتا ہے. اور یاد رکھیے حسد صرف ایک گناہ نہیں, حسد صرف ایک گناہ نہیں بلکہ گناہوں کا دروازہ ہے. جو حسد کا شکار ہو گیا سمجھیے کہ اس کی زندگی میں گناہوں کا دروازہ کھل گیا. جو حسد کا بیمار ہو گیا اب وہ بڑے سے بڑا گناہ کرے گا, اور بڑے سے بڑے گناہ کرتے ہوئے چوکے گا نہیں, سوچے گا نہیں, ڈرے گا نہیں. حسد کا جو بیمار ہوتا ہے, حاسد ہوتا ہے, بڑے بڑے گناہ انجام دیتا ہے. مطلب یہ کہ حسد یہ دروازہ ہے گناہوں کا, یہ گناہوں کا دروازہ ہے. جو اس میں داخل ہو گیا اس کے بعد وہ بڑے بڑے گناہ انجام دیتا ہے. دیکھیے تو صحیح, قابل نے حابیل کا قتل کیا, قابل نے حابیل کا قتل کیا. کیوں؟
اس لیے کہ وہ اس کا حسد کا شکار ہو گیا تھا، حسد کا بیمار ہو گیا تھا، اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا تھا۔ جب حسد پیدا ہوا تو قتل کرنے سے بھی وہ چوکا نہیں، قتل کرنے سے وہ ڈرا نہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، چھوٹے ننھے منھے یوسف کو، چھوٹے بچے یوسف کو اپنے باپ سے جدا کیا اور ان کو لا کر کنویں میں پھینکا۔ حالانکہ ان کے بھائی تھے وہ، لیکن کیا وجہ تھی کہ اپنے بھائی کو اپنے باپ سے جدا کر کے کنویں میں پھینک آئے؟ کیا وجہ؟ یہی حسد۔ حسد یہ عظیم گناہ ہے کہ جب کوئی بندہ حسد کا بیمار ہو جاتا ہے، بڑے بڑے وہ گناہ کرتا ہے اور بڑے بڑے گناہ کرنے سے رکتا نہیں۔ دیکھیے قابل نے اپنے بھائی کا حابل کا قتل کیا اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک آیا، اس لیے کہ حسد کے شکار ہو گئے تھے، حسد کے بیمار ہو گئے تھے۔ تو حاضرین گرامی، حسد ایک عظیم گناہ ہے، اور حسد اتنا بڑا عظیم گناہ ہے کہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن تقدیر پر ایمان ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان میں سے آخری رکن تقدیر پر ایمان ہے۔ اور جو بندہ حسد کا بیمار ہو جاتا ہے، جس کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، وہ تقدیر کا انکار کرنے لگتا ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی نعمت ملے اور کسی اور کو کچھ نعمتیں ملے، لیکن حاسد چاہتا ہے کہ اللہ نے اس کو جو نعمت دی ہے اللہ نے وہ غلط کیا ہے۔ حاسد کی سوچ ہوتی ہے، حاسد گلچہ اپنی زبان سے کہتا نہیں لیکن اپنے عمل سے یہی ثابت کرتا ہے کہ اللہ نے فلاں کو جو نعمت عطا کی ہے، اللہ نے فلاں کو جو نعمت سے نوازا ہے وہ غلط کیا ہے۔ اللہ کی تقدیر پر وہ انکار کرتا ہے، اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے! اگر ہمارے ایمان کے پلرز میں ایک پلر گر جائے تو ہمارے ایمان کہاں باقی رہے گا؟ جس قدر تقدیر پر کمزور ایمان ہوگا وہ اسی قدر زیادہ حسد کا شکار ہوگا۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ کفار مکہ اور یہود و نصارہ کہتے تھے کہ محمد کو کیوں نبوت عطا کی گئی، محمد کو نبی کیوں بنایا گیا؟ اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے سردار تھے، قوم کے بڑے بڑے لیڈر تھے، ان کو نبی بنایا جاتا، محمد کو کیوں نبی بنایا گیا؟ اس وقت اللہ رب العالمین نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، یہ نبوت اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کی نعمتیں تمہیں مل جائے اور تم جسے چاہو وہ دو، جسے چاہو تم عطا کرو؟ نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، اللہ جسے چاہے گا دے گا، اللہ جسے چاہے گا عطا کرے گا۔ تم اللہ کی نعمتوں کی تقسیم پر انکار نہیں کر سکتے، اعتراض نہیں کر سکتے۔ تو حاضرین گرامی، جو بندہ حسد کا شکار ہوتا ہے تقدیر پر اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور حاسد جب حسد کرنے لگتا ہے، کسی اور کا نقصان کرے یا نہ کرے، سامنے والے کا نقصان کرے یا نہ کرے، سامنے والے کا کچھ برا کرے یا نہ کرے، اپنا نقصان ضرور کرتا ہے۔ سامنے والے کا نقصان کرنے سے پہلے اپنے آپ کا نقصان کرتا ہے۔ اسی لیے سلف کہتے ہیں ما رأیت ظالما اشبہ بمظلوم من حاسد، ہم نے ایسے ظالم کو نہیں دیکھا جو مظلوم بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے، وہ ظلم بھی کر رہا ہے اور ظلم کر رہا تو اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو فرمایا وہ کون ہے جو ظالم بھی ہے مظلوم بھی ہے؟ کہا حاسد، حسد کرنے والا، یہ ظالم بھی ہے مظلوم بھی ہے۔ کیسے ظالم؟ ظالم اس لیے کہ وہ دوسروں پر حسد کر رہا ہے، دوسروں پر حسد کر کے گناہ کر رہا ہے، اس لیے وہ ظالم ہے۔ مظلوم کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والے کا کچھ بگاڑے یا نہ بگاڑے، سامنے والے کچھ نقصان کرے یا نہ کرے، اپنی زندگی کا سکون ختم کر رہا ہے، اپنی زندگی کا چین ختم کر رہا ہے۔ دیکھیے جو حسد کا شکار ہو جاتا ہے، حسد کا بیمار ہو جاتا ہے، ہمیشہ اس کو یہی جلن، ہمیشہ اس کے پیٹ میں درد، ہمیشہ اس کو تکلیف کہ فلاں کو نعمت کیوں ملی، فلاں کو نعمت کیوں ملی، فلاں کو کیوں ملی، کیوں اسے نعمت چھین نہیں جا رہی۔ اس طرح انسان سوچتے سوچتے حسد کا شکار ہو کر اپنی زندگی کا سکون ختم کر دیتا ہے۔ حاسد کبھی چین اور سکون کی سانس نہیں لیتا، کبھی وہ چین سے سوتا نہیں اور اس کے دن سکون سے کرتے نہیں۔
حاسد بڑا اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے. سامنے والے کچھ بگاڑے یا نہ بگاڑے اپنی زندگی کا سکون ضرور ختم کرے گا. حاسد کبھی چین سے نہیں رہتا, سکون سے نہیں رہتا, اس کی زندگی کا سکون کا خاتمہ ہو جاتا ہے. حاضرین گرامی, جب یہ بات طے ہے کہ حسد اتنا عظیم گناہ ہے, حسد اتنی بڑی بیماری ہے, تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ مان کر چلیں, یہ قبول کر کے چلیں, ایکسپٹ کر کے چلیں کہ ہر انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے جذبہ حسد کو رکھا ہے. ہر انسان کے دل میں جذبہ حسد ہے. اسی لیے سلف کہا کرتے تھے ما خلا جسد من حسد. ہر انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے جذبہ حسد کو رکھا ہے. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, اور اللہ رب العالمین انسان کا امتحان لینے کے لیے اس کے دل میں جذبہ حسد کو رکھ دیا. ہر انسان کے اندر حسد ہے. لیکن علماء سلف کہتے ہیں فَأَمَّا الْكَرِيمُ فَيُخْفِيهِ وَأَمَّا اللَّئِيمُ فَيُبْدِيهِ. اگر انسان شریف ہو, بااخلاق ہو, با کردار ہو, کیریکٹر والا ہو, تو پھر وہ انسان اپنے جذبہ حسد کو کچلتا ہے, اس جذبہ حسد کو مارتا ہے, اس کو پلنے نہیں دیتا, اس کو بڑھنے نہیں دیتا. اور اگر انسان بااخلاق نہ ہو, با کردار نہ ہو, اس کے اندر کیریکٹر نام کی چیز نہ ہو, اور عربی زبان میں جو کہا گیا اللئیم, اس انسان کو کہتے ہیں جس کے اندر کمینہ پن ہو, یعنی کمینہ انسان ہو. تو کمینہ انسان جس کے اندر کمینگی ہو, وہ انسان اس جذبہ حسد کو پالتا ہے, اس جذبہ حسد کو بڑھاتا ہے, اس کو ترقی دیتا ہے, اور اتنا ترقی دیتا ہے کہ حاسد بن جاتا ہے اور حسد کا بیمار بن جاتا ہے. تو یاد رکھیے ہر ایک کے اندر جذبہ حسد ہے, یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے امتحان ہے. تو پھر اس امتحان میں ہمیں کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے بااخلاق بنے, با کردار بنے, اپنے اندر کیریکٹر پیدا کریں. اور جو انسان بااخلاق ہوگا, با کردار ہوگا, وہ اپنے آپ کو حسد سے دور رکھے گا. اور حاضرین گرامی, اگر حسد سے بچنا چاہتے ہیں, حسد سے آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, تو اپنے آپ اپنا تقدیر پر ایمان کو مکمل کیجیے, تقدیر پر ایمان کو مضبوط کیجیے. جیسے کہ میں نے کہا کہ جس کا تقدیر پر کمزور ایمان ہوگا وہ انسان حسد کا شکار ہو جائے گا, اور جس قدر تقدیر پر مضبوط ایمان ہوگا, کامل ایمان ہوگا, وہ اسی قدر حسد سے دور رہے گا, حسد سے بچا رہے گا. تو اپنے ایمان کو, تقدیر پر جو ایمان ہے, اس ایمان کو مضبوط کیجیے کہ جس کو جو نعمت ملی ہے, سوچئے کہ اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ کو دینا تھا, مجھے کیا کرنا ہے, میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں. اس طرح تقدیر سے راضی ہو جائیے, تقدیر سے خوش ہو جائیے. مجھے جو ملنا تھا وہ مجھے ملا, سامنے والے کو جو ملنا تھا وہ اس کو ملا, اس لیے تقدیر سے راضی ہو جائیے. اور جو تقدیر سے راضی ہو جائے گا وہ کبھی حسد کا شکار نہیں ہوگا. اور حاضرین گرامی, پیارے نبی فرماتے ہیں اذا راى احدكم من ماله ومن نفسه, پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب کبھی تم کسی کی نعمت کو دیکھو, کسی کے مال کو ترقی کرتے ہوئے دیکھو, کسی کی خوشی کو دیکھو, تو اس کے لیے دعائیں دو. فلیبرک فی, اس کے لیے دعائیں دو, بارک اللہ فیک کہو. اس لیے کہ جب تم اس طرح دعائیں دو گے تو تمہارے دل میں حسد پیدا نہیں ہوگا, تمہارے دل میں حسد پیدا نہیں ہوگا. اپنے آپ کو حسد سے بچا لے جاؤ گے, اپنے آپ کو حسد سے دور رکھو گے. اس لیے جب کبھی کسی کی نعمت کو دیکھیں تو اپنے دعائیں دیں, انہیں دعاؤں سے نوازیں. اور حاضرین گرامی, آخری بات, اس بات کو یاد رکھیں, حسد ہمیشہ اپنوں میں ہوتا ہے, حسد ہمیشہ اپنوں میں ہوتا ہے, غیروں میں نہیں ہوتا. ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے حسد کرتے ہیں. ایک انسان اگر حسد کر رہا ہے تو کوئی اور نہیں ہوتا, وہ اپنا ہوتا ہے. باہر والے غیر حسد نہیں کرتے, حسد کرنے والے اپنے ہوتے ہیں, جلنے والے اپنے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی بزنس مین ہے تو اسے حسد کرنے والا کوئی دوسرا کاروباری ہوگا, دوسرا بزنس مین ہوگا. ایک اسٹوڈنٹ اگر حسد کر رہا ہے تو دوسرے اسٹوڈنٹ سے حسد کر رہا ہے. ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے حسد کر رہا ہے. ایک پڑوس دوسرے پڑوس سے رشتہ دار حسد کر رہا ہے. اس طرح جو یہ حسد ہوتا ہے اپنے انسانوں میں ہوتا ہے, اپنوں میں ہوتا ہے, غیروں میں نہیں ہوتا. حاضرین گرامی, دوسروں سے تعلقات کو بنائے رکھنا یہ تو ہے ہی, لیکن دین اسلام, شریعت اسلام رشتہ داری کو نبھانے کا حکم دیتا ہے, اڑوس پڑوس کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے, دوست و احباب کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے. اگر کوئی اپنوں سے حسد کر رہا ہے, ایک تو ظلم کر رہا ہے, وہ تو گناہ کر رہا ہے, ساتھ میں رشتہ داری کو توڑ رہا ہے. اڑوس پڑوس کے جو حقوق ہیں ان حقوق ادا نہیں کر رہا, دوست و احباب کے جو حقوق ہیں ان حقوق ادا نہیں کر رہا. اس لیے حسد سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو, آپ تمام سننے والوں کو حسد جیسی عظیم بیماری سے بچانے اور اپنے آپ کو اسے دور رکھنے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.